بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پہلے وہ سن لیں۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میرے لیکچر ختم نہیں ہوتے۔ پہلے ہمارا ایک گروپ تھا فری کال والا، اس میں کچھ بھائیوں نے بولا تھا کہ جی ہم نے خود میں بات کرنی ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے یا آپس میں کچھ بات کرنے کے لیے آپ اس گروپ کو اوپن کریں۔ تو کسی بھائی نے بولا تھا کہ اس کو اوپن نہ کریں، آپ الگ سے ایک گروپ بنا دیں، تو میں نے الگ سے گروپ بنا دیا، اس میں سب اوپن ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤں، لگے ہوتے ہیں کچھ بھائی جواب دے رہے ہوتے ہیں باتوں کا، فیاض صاحب ہیں میرے خیال سے، محسن صاحب ہیں۔ تو کل ویسے ہی اس گروپ میں جانا ہوا تو ایک ہمارے نیو کمر بھائی ہیں ڈاکٹر آصم منیر صاحب ہیں، منیر داد صاحب، انہوں نے کل کچھ میسج کیا تھا سیاست کو لے کے۔ تو اس کے نیچے پھر کسی بندے نے ان سے پوچھا، کسی دوسرے بھائی نے، کہ آپ نے پی ایچ ڈی کس شعبے میں کی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود جواب دیتے ایک تیسرے بھائی آئے، انہوں نے کہہ دیا جی کہ دوسروں کو چور چور کہنے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو دیکھیں سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا کریں، ایسا کوئی بھی قول اور فعل جس سے دوسرے بھائی کی دل آزاری ہو، دوسروں کی ڈگنیٹی کا بھی خیال کیا کریں۔ تو ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اتنا انہوں نے پیسہ اور ٹائم ضائع کیا ہے اس کام پہ، اس کے بعد انہیں یہ ایک مقام ملا ہے۔ تو ہمیں نہیں چاہیے ویسے کہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو لے کے اگلے کی دل آزاری کریں، کچھ ایسی بات کر دیں جس سے اگلے کا دل دکھے۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کیا کریں جس سے کوئی بندہ بھی آپ کے خلاف اللہ سے شکایت کر دے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے خود تو نیچے کہہ دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگا اور شاید گروپ کے اور لوگوں کو بھی اچھا نہ لگا ہو۔ تو اس ٹائم تو میں نے نہ گروپ پہ میسج کیا، تو میں نے کہا چلیں ویڈیو جب بنائی جائے گی تو اس میں پھر یہ سٹارٹ میں لگا دوں گا۔ اور دوسری بات، اس کو اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے ہم پہ جو نماز ہے وہ با جماعت کیوں فرض کی ہے؟ نماز تو وہی ہے، وہی سورت فاتحہ پڑھنی ہے، وہی بعد میں ایک آپ نے سورت ایڈ کرنی ہے قرآن کی کہیں سے بھی، وہی درود آپ نے پڑھنا ہے، وہی دعائیں پڑھنی ہیں، چاہے آپ اکیلے پڑھیں وہ بھی آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، اور اگر بعد جماعت جا کے آپ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27-28 کا، اور اکیلے پڑھیں گے تو صرف ایک کا، حالانکہ وہی سب چیزیں فاتحہ، سورت، درود، سب چیزیں وہی ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے پہ زیادہ ثواب کیوں؟ تو مجھے خود جو فیل ہوا اس کا یہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ سوشل گیدرنگ جو ہے نا، اللہ کو یہ بڑی پسند ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ ایک دوسرے سے کٹ کے رہیں، نفرتیں اپنے دلوں میں پالیں، ایک دوسرے سے حسد کریں۔ تو نماز با جماعت کا میرے خیال سے یہ فائدہ ہے کہ سوشل گیدرنگ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نمازی کل تک تو تھا مسجد میں، اب 2 نمازیں ہو چکی ہیں، 4 نمازیں ہو چکی ہیں، وہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ اکٹھے رہیں۔ اب اگر دیکھیں آپ پڑوسیوں کے حقوق دیکھیں، تو صحابہ کہتے تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا پڑوسیوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، تو میں اپنے دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام یہ بھی نہ کہہ دیں کہ پڑوسیوں کا آپ کی وراثت میں بھی حصہ ہے، اتنے حقوق ان کے۔ اب پڑوسیوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان پڑوسی، چاہے وہ مسلمان ہے یا کچھ کافر ہے یا یہودی ہے، آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جب مسلمان کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کافر ہی ہو، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت سب چیزوں سے بڑی ہے۔ تو کوشش کیا کریں ایسا کوئی کام بھی نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور اس میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ سنجیدگی میں کی ہوئی بات کا اثر مذاق میں مارے ہوئے تھپڑ سے زیادہ ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے ان سب چیزوں میں، چاہے آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، چاہے آپ اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں۔ وہی ایک بات جو آپ مذاق میں کرتے ہیں اس کا امپیکٹ الگ جاتا ہے، اور ایک چیز جو غصے میں آپ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ الگ جاتا ہے، چاہے وہ سیم ورڈ ہو یا سیم بات ہو، پورا سینیریو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ٹائمنگ سے۔ اور ٹائمنگ اسلام میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگ میرے خیال سے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ٹائمنگ ہے کسی بھی چیز کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک صحابی کو کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ نماز با جماعت نماز لیٹ پڑھا کریں گے، تو تم اپنی نماز جو ہے وہ ٹائم پہ پہلے ادا کر لیا کرنا۔ اس کے بعد جب ابھی قیام اللیل کی نماز جسے آپ تراویح کہتے ہیں، یہ ابھی با جماعت نہیں شروع ہوئی تھی پڑھنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابی 4-5 الگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ 4-5 الگ پڑھ رہے ہیں رات کی نماز، یہ جو تراویح آپ کہتے ہیں اس کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ سب نے الگ الگ جو پڑھنی ہوتی ہے اور پڑھتے بھی آپ سب ہو، تو کیوں نہ آپ آگے ایک امام کھڑا کر لیا کرو اور اس کے پیچھے آپ سب نماز پڑھ لیا کرو، یہ جو آپ پڑھتے ہو قیام اللیل کی۔ لیکن اس کا اصل ٹائم اور زیادہ فضیلت والا ٹائم وہ ہے جب آپ لوگ سو جاؤ گے،
یعنی کہ رات کے تیسرے پیر میں. تو ٹائمنگ بڑا میٹر کرتی ہے موڈ سوئنگ کرنے میں. تو احتیاط کیا کریں، ایسی کوئی بات بھی نہ کریں جس سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھے، یا اگر آپ کا پڑوسی کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کا بھی دل دکھے. سب کا خیال رکھیں، 4 دن کی زندگی ہے، باقی جا کے کہاں جواب دیتے پھریں گے. اور دوسرا، سیاستدانوں کے لیے نہ لڑا کریں، ان بغیرتوں نے پھر ایک ہو جانا ہے. آپ نے ویسے ہی مفت میں اپنی جو ہے نفرتیں پالنی ہیں اپنے دلوں میں اور اپنی دشمنیاں بنانی ہیں. یہ سیاست کے نقطہ نظر کو آپ سمپلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف رائے ہے. آپ کی رائے میں نواز شریف صاحب اچھے ہیں، دوسرے بندے کی رائے میں عمران خان صاحب اچھے ہیں. اب ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب کو اچھا سمجھ رہا ہے اس نے نواز شریف صاحب میں کچھ برائیاں دیکھی ہوں، یا عمران خان صاحب میں کچھ زیادہ اچھائیاں دیکھی ہوں، اور جو نواز شریف صاحب کو اچھا سمجھتا ہے اس نے نواز شریف صاحب میں اچھائیاں زیادہ دیکھی ہوں اور عمران خان صاحب میں کچھ برائی دیکھی ہو. تو یہ اختلاف رائے ہے، صرف آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، دوسرے بندے کی اپنی رائے ہے. تو اس کو اتنا ہی بس دیکھیں کہ اس کی رائے جو ہے وہ مجھ سے مختلف ہے. بس یہ پٹواری، یہ یوتھیے، یہ جیالے، یہ فلاں، میرے خیال سے ان چیزوں سے دور ہیں تو زیادہ بہتر ہے. پہلے ہی ہم اخلاقی سطح پہ بحیثیت قوم کدھر کھڑے ہیں وہ میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے انڈیکس کی طرف. تو انڈیکس نے جو جمعے والے سیشن کی جو اس کی اوپننگ تھی وہ مائنس اوپننگ تھی، تقریباً 211 یا 200 سم تھنگ پوائنٹ مائنس کے ساتھ اوپننگ ہوئی. اور اس کے بعد انڈیکس نے ایک ہائی لیول بنایا 61,173 کا، جدھر انڈیکس نے 153 پوائنٹ گین کیے تھے. اس کے بعد انڈیکس نے پریشر لیا اور اپنا ایک لو بنایا 50,739 کا، جدھر انڈیکس نے 1281 پوائنٹ لوز کیے تھے. اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 59,872 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 1147 پوائنٹ لوز کیے ہیں. اس کے بعد اوورال اگر والیوم دیکھیں تو 163 بلین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ جمعرات والے سیشن سے تھوڑے زیادہ ہیں. جمعرات والا جو سیشن تھا اس میں 154 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے. جمعے والے سیشن میں بھی صبح کے ٹائم رینج باؤنڈ تھے، والیوم بہت کم والیوم تھے. یہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں یہ پھر لاسٹ ٹائم جا کے ہوئے ہیں. صبح جو انڈیکس کی جو اوپننگ ہے وہ مائنس میں ہوئی اور انڈیکس جو پریشر لے رہا تھا اس کی وجہ یہ نیوز تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تو JUI کے ساتھ مل کے کچھ پلاننگ کر رہی تھی اور احتجاج کی بھی کچھ کال تھی ان کی. مولانا صاحب کا احتجاج جو تھا وہ تو میرے خیال سے جمعے والے دن ریکارڈ ہو چکا، اور پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ میرے خیال سے آج جو ہونا ہے، تو اس میں کچھ میرے خیال سے وہ پرامن احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے. تو اگر یہ ایسا ہی احتجاج پرامن رہتا ہے تو پھر اس کا مجھے نہیں لگتا کہ انڈیکس پہ کچھ زیادہ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ انڈیکس ہمارا آلریڈی بہت امپیکٹ لے چکا ہے. اس کے بعد جو انڈیکس میں اگریسو سیلنگ آئی تھی اور پریشر آیا تھا، پینک ہوا ہمارا انڈیکس، وہ اس نیوز پہ ہوا تھا کہ جو الیکشن ہے ان کو کالعدم قرار دینے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ 19 تاریخ کو یا 19 فروری کو اس کو سنا جائے گا اس کیس کو، اور 3 ججز جو ہیں وہ اس کو سنیں گے. تو زیادہ جو پینک کیا گیا یا زیادہ پینک ہونے کی جو وجہ تھی جمعے والے دن جمعے والے سیشن میں وہ یہ نیوز تھی کہ یہ جو پورے الیکشن پروسیس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، یہ ایک زیادہ بڑی مجھ تھی جو کھل گئی ہے. جمعے والے سیشن میں انڈیکس کے پاس ایک سپورٹ تھی 60,600 کی. اس کے بعد جب یہ الیکشن کالعدم قرار دینے کی وہ درخواست کی منظوری کی خبر آئی تو اس کے بعد زیادہ پینک سیلنگ آئی اور سب جتنے بھی سپورٹ لیول تھے پھر انڈیکس نے نہیں دیکھے کہ میں نے کہاں سے سپورٹ لینی ہے اور کہاں سے باؤنس بیک کرنا ہے. جمعے والے دن ویڈیو بنانے کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فیپلی آ جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کچھ اگر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی ایڈ کر لی جاتی ہیں ہفتے والے دن. تو ایک یہ کل لاسٹ میں رات کو 7 بجے کی خبر تھی کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان. تو میرے خیال سے یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے. تو یہ کہ اس سے جتنی بھی میٹنگز تھیں اور جتنی یہ افواہیں تھیں کہ پی ٹی آئی مولانا صاحب سے مل رہی ہے، پی ٹی آئی زرداری صاحب سے مل رہی ہے، ایک تو ان کی نفی ہو گئی، اور دوسرے نمبر پہ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھنے کا بول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ الیکشن تسلیم کر رہی ہے. اگر وہ الیکشن تسلیم ہی نہ کرتے تو پھر تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ انڈیکس منڈے والے دن ہمیں 500,000 پوائنٹ کا ریورسل دکھا سکتا ہے. اگر وہی سیم سچویشن رہتی ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب اگر پی ٹی آئی کے احتجاج میں کچھ اللہ نہ کرے خون خرابہ، پکڑ دکڑ یا کچھ وائلنس ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پھر لازمی انڈیکس پہ آئے گا. پھر انڈیکس نے نہیں دیکھنا کہ میری موونگ ایوریج کیا ہے، پھر اس نے نہیں دیکھنا کہ میں نے سپورٹ کہاں سے لینی ہے، مجھے ریزسٹنس کہاں سے مل رہی ہے. تو اس نیوز بیس پہ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ انڈیکس جو ہے پہلے ہی اوور سولڈ کی طرف آ چکا ہے، بہت پینک ہو چکا ہے، عوام نے بہت سا مال دے دیا، عوام سے بہت سا مال نکلوا لیا گیا.
تو اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا انڈیکس ہمارا باؤنس بیک کر سکتا ہے، لیکن کھل ڈول کے وہ تب ہی چلے گا جب کسی نے شیروانی پہن لی۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں سب سے زیادہ والیوم جو ہے وہ ٹریڈ ہوئے کے ای ایل میں 41 ملین کے، WTL 25 ملین، OGDC 20 ملین، PLL 18 ملین، PIA 14 ملین، PPL بینک آف پنجاب میں 11 ملین کے، ایفٹ 10 ملین، AGL اور سلک میں 7 ملین کے۔ سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو اب سائیڈ میں کوئی بھی ایسا سٹاک نہیں ہے جس نے 1 پوائنٹ بھی گین کیا ہو سیکٹر وائز، اور مائنس میں دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں، کمرشل بینکس، پاور، سیمنٹ، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، آٹو موبائل، ٹیکسٹائل، ریفائنری، فارماسیوٹیکل کمپنیز، فوڈ، ٹوبیکو، کیمیکل، پیپر، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پورا انڈیکس ہی مائنس سائڈ پہ ہے۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ سٹل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ CCP allows لکی سیمنٹ فاطمہ فرٹیلائزر ٹو ایکوائر 67% سٹیک ان نیشنل ریسورسز، تو یہ لکی سیمنٹ اور فاطمہ فرٹیلائزر کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اس کے بعد ہپکو کے پاس ایک گڈ نیوز تھی، ان کی مٹیریل انفارمیشن تھی جو کہ لگا دی تھی گروپ میں، ان کا کچھ ایگریمنٹ ہوا ہے سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی کے ساتھ، تو یہ ایک ہپکو کے لیے اچھی خبر ثابت ہو سکتی ہے مستقبل میں۔ اس کے بعد DFML کے پاس اچھی نیوز تھی، ایک ان کی مٹیریل انفارمیشن تھی یہ کہ کیا کے ساتھ یہ اشتراک کر کے شاہزور بنانے کا دوبارہ جو ہے منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ TGL کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو چکی ہے اور بورڈ میٹنگ ہے اس کی 24 فروری کو۔ کسی بھی سٹاک کی بورڈ میٹنگ جتنی قریب ہوگی وہ اتنی ہی جلدی موو دے گا۔ اس کی بائی کال بھی گروپ میں شیئر کر دی تھی۔ جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی اگر دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 0.72 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 2.44 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 1.46 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 0.98 ملین کی، فورن انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.01 کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.92 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.15 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 0.19 ملین کی، MBFC کی بائنگ 0.02 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.08، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 1.29 ملین کی۔ دیکھا جائے تو بگ بائر سیلر دو ہی ہیں، یا بروکر ہیں یا پھر انڈیویجولز ہیں۔ بروکر نے سیلنگ کی 10 ملین کی، بائی کیا 7 ملین کا، انڈیویجولز نے سیلنگ کی 40 ملین کی، بعد میں 38 ملین کا بائی کیا۔ باقی سب کی بائنگ سیلنگ دیکھیں تو 1-2 ملین کی ہے۔ تو پورا فی پی لی پی دیکھیں تو اتنا پینک فی پی لی پی نہیں ہے، بینکس بائنگ پہ ہیں، کمپنیز بائنگ پہ ہیں، فارم کارپوریٹس بائنگ پہ ہے، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی بائنگ پہ ہے۔ زیادہ جو آپ کی پارٹیز ہیں وہ بائنگ پہ ہیں، بائنگ کریں گی لازمی کیونکہ اتنے چیپ ریٹ مل رہے ہیں اور اتنا پینک ہو کے عوام دے رہی ہے تو کسی نے تو لینا ہے۔ لینے والے آپ کو 67,000 پہ بھی ملیں گے اور دینے والے آپ کو 38,000 پہ بھی ملیں گے۔ تو بار بار وہی چیزیں ریپیٹ کرنے کا میرے خیال سے فائدہ کوئی نہیں، سب کو پتا ہے، ہمارے گروپ والوں کو بھی پتا ہے کہ جتنی بھی پینک سیلنگ ہے اور یہ سارا سینیریو جو ہے صرف سیاست کو لے کے ہے، جب سیاست میں استحکام آ جائے گا تو انشاءاللہ انڈیکس بھی ریباؤنڈ کر جائے گا۔ نیکسٹ اگر لانگ ٹرم میں انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول پہ بات کریں تو انڈیکس کے پاس لانگ ٹرم میں جو ریزسٹنس ہے وہ 60,600 پہ، 61,700، 63,000 اور اس کے بعد 64,000۔ اور اگر سپورٹ کی بات کریں تو نیچے جو سپورٹ ہے وہ 59,300 پہ، اس کے بعد 58,500، اس کے بعد 57,500 اور اس کے بعد 56,800 پہ۔ پیچھے بھی انڈیکس جب ہمارا نیچے گیا تھا تو 57,600 سے ریباؤنڈ کر گیا تھا، اور اس سے پہلے جب نیچے گیا تھا تو تقریباً 58,700 کے قریب سے وہ ریباؤنڈ کر چکا ہے۔ تو زیادہ پینک نہ ہوں، پینک ہو کے مال نہ دیں، صبر کر لیں، کہیں نہیں جاتا انڈیکس، انشاءاللہ ریٹ واپس آ جائیں گے۔ جنہوں نے تو اچھے سٹاک میں بائنگ کی ہوئی ہے انہیں تو پینک ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ پینک تو وہ ہوں جنہوں نے ڈیفالٹ سٹاک اٹھائے ہوئے ہیں یا بہت پینی سٹاک ہیں جن میں لاس ان کو بہت زیادہ ہے، جن کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کو پینک ہونا چاہیے۔ جن کے پاس اچھے سٹاک ہیں ان کا تو پینک ہونا بنتا ہی نہیں، کیونکہ ابھی عوام زیادہ پینک ہے، شیروانی ابھی پہنی کسی نے نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منڈے والے دن تھوڑا اور پینک کیا جائے۔ تو اگر انڈیکس ہمارا 60,000 پہ سسٹین کر جاتا ہے، 61,000 کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ انڈیکس کے پاس اور گرنے کی جگہ نیچے کوئی نہیں۔ نیچے اگر آپ سٹاک ایسٹک میں دیکھیں تو انڈیکس کے پاس اور نیچے گرنے کی جگہ کوئی نہیں، آلریڈی وہ 5-6 پہ موو کر رہا ہے، اس سے نیچے اور کتنا جانا ہے اس نے۔ تو پینک نہ ہوں، صبر کریں، انشاءاللہ واپس ہو جائے گا انڈیکس، کم از کم لاس بک نہ کریں۔ یہ اسٹریٹجی آپ اپنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ATRL 1000 پڑا ہوا ہے اور انڈیکس کا آپ کو پتا ہے کہ انڈیکس رینج باؤنڈ موو کر رہا ہے جتنی دیر تک کچھ وزیر اعظم کا پتہ نہیں چلتا،
تو اگر ایک دن میں آپ کا ATRL اپ سائڈ موو بناتا ہے لیکن ابھی سٹل آپ کو لاس ہے، سپوز کہ آپ کا ATRL بند ہوا تھا 300 پہ، اب اگر وہ 315 پہ گیا تو آپ 500 ATRL اپنے لاس پہ بیچ سکتے ہیں. پھر جب ATRL نیچے آئے 300 پہ تو وہی آپ جو 500 آپ نے سیل کی ہے ان کو دوبارہ بائی کر لیں. آپ کے پاس کوانٹٹی وہی رہے گی جو 1000 پہلے تھی، لیکن جو آپ نے بیچے 315 پہ اور دوبارہ 300 پہ آگے خریدے تو یہ جو 15 روپے کا پروفٹ تھا ایسے آپ کو مل سکتا ہے. جیسے لیوریج والے کرتے ہیں ویسے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر اوپر کی موو ملتی ہے تو وہ بھی پکڑ لیں، اگر نیچے کی موو ملتی ہے تو وہ بھی پکڑ لیں. تو اگر ہائی سائڈ پہ آپ کا سٹاک جاتا ہے، کوئی آپ کے پاس بہت زیادہ کوانٹٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج اس نے میکسیمم یہ جو ہائی دکھا چکا ہے تو ادھر ہی آپ اس کو سیل کریں. ہاف کوانٹٹی کرنی ہے آپ نے، 25% کرنی ہے، 30% کرنی ہے، ہائی سائڈ پہ اس کو سیل کر دیں، جب نیچے آئے اس کو دوبارہ بائی کر لیں. کوانٹٹی آپ کے پاس وہی رہے گی لیکن یہ جو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ آپ کو پروفٹ کی صورت میں مل جائے گا. تو ابھی میرے خیال سے جتنی دیر تک 22 تاریخ تک 23 تاریخ تک یہ جو وزیر اعظم کا پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد 19 فروری کو وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست. جب تک یہ پکچر کلیئر نہیں ہوتی آپ اس طرح سے بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں، یہ اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت محتاط ہو کے. ایسا نہ ہو کہ سبھی سٹاک آپ لاسٹ میں سیل کر دیں اور بعد میں وہ سٹاک نیچے نہ جائے اور ساتھ میں مجھے بھی گالیاں دیں اور خود کو بھی دیں. باقی ایک دو چیزیں ہیں ٹیکنیکلی دیکھنے کے لیے، ٹیکنیکل مجھے پتا ہے آپ کو پسند تو اتنے نہیں، لیکن چلیں کل ویڈیو بنا دوں گا، اگر آپ کا موڈ ہوا تو دیکھ لیجئے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.